پہلی فصل 11ویں باب کی فصل اول ہے واجب الوجود. وجود کی کیا قسمیں ہیں؟ اب میں حوزہ علمیہ یا دقیق بحثوں میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا، آسان کروں گا. وہ جو ایک ہے وہ واجب الوجود ہے، ان کا وہ ایک واجب الوجود ہے، اور جتنے کائنات میں ہیں وہ ممکن الوجود. اب میں واجب الوجود لے ذاکر ہی کی بھی بحث نہیں کرنا چاہتا، ممکن الوجود لے ذاکر ہی کی بات بھی نہیں کرنا چاہتا، میں ساری چیز میں واجب اور ممکن بھی نہیں سمجھانا چاہتا، کیونکہ مجھے اس ہستی تک لے کر آنا ہے کہ جو واجب اور ممکن کے درمیان میں ہے. جو ادھر سے دیکھتا ہے وہ واجب سمجھتا ہے، جو ادھر سے دیکھتا ہے وہ ممکن سمجھتا ہے. نصیری اسے خدا سمجھتا ہے. یہ خاص لوگوں کے لیے گفتگو ہے، تو شاید خاص ہے، عام لوگوں کے لیے یہ بات ہے ہی نہیں. ہاں اگر آپ چاہیں اپنے معیار کو، اپنی سطح کو آپ خود کم سمجھیں تو میں اس سطح کو اتر آتا ہوں. لیکن بس پھر میں آخری بار آپ کی خدمت میں آؤں گا، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوں. چاہے آپ مجھ سے کتنے ہی وعدے کریں، کروڑوں کے بدلے بھی آپ کی خدمت میں نہیں آؤں گا. میں وہی بات کرتا ہوں جہاں بات کی قدر. اب یہ ایک کو کیسے سمجھایا جائے؟ بس ختم ہو گیا. مولوی نے مسجد میں، معلم نے مدرسے میں، والدین نے گہوارے میں، ہر ایک نے بچپن سے سکھایا اور سمجھایا کہ اللہ ایک ہے. تو یہ ایک کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ جو دو آدھوں سے مل کے بنے اسے کہتے ہیں ایک. اللہ دو آدھوں سے مل کے بنا نہیں، نہ وہ ایک ہے نہ ایک ہو سکتا. نہ وہ ایک ہے نہ وہ ایک ہو سکتا ہے. آپ میری یونیورسٹی میں ہوتے، یہاں پہ آپ نے آئی ٹی کا انتظام کیا ہوتا، یہاں کمپیوٹر گرین بورڈ وائٹ بورڈ یہاں پر ہوتا، یا یہاں پہ انٹر ایکٹیو بورڈ ہوتا، تو میں پہلے آپ کو سمجھاتا یہ ایک کیا ہے، دو کیا ہے، تین کیا ہے، اس کو ایک کیوں کہتے ہیں، دو کیوں کہتے ہیں، تین کیوں کہتے ہیں. کسی نے آپ کو آج تک یہ نہیں بتایا ہوگا ایک یوں کیوں لکھا جاتا ہے، دو یوں کیوں لکھا جاتا ہے. یہ ہے کیا ایک کو میرے خاموش دوستو، خاموش نہیں کہوں گا، اپنے غور و فکر کے غار ہرا میں سوچنے والے دوستو، ایک تو ہے دو آدھوں کا مجموعہ. اللہ ایک نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. اگر وہ ایک ہو تو وہ گنتی کا ایک ہوگا، اور گنتی کے ایک سے پہلے لازمی ہے کہ صفت
بھی غالب سنی ہے. اسی لیے اسد اللہ خان غالب نے کہا یہ 11 فروری ہے, 15 فروری غالب کے انتقال کی تاریخ ہے, مجھے غالب کی برسی سے بھی خطاب کرنا ہے. تو اس اسد اللہ خان غالب نے کہا اسے کون دیکھ سکتا, اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا, وہ ایک نہیں ہے وہ یکتا ہے, وہ واحد نہیں ہے وہ احد ہے. تو وہ کیسے اپنا احد ہونا سمجھائے, وہ کیسے اپنا احد ہونا دکھائے, اس لیے کہ وہ نظر آ نہیں سکتے, دیکھنے والے اسے دیکھ نہیں سکتے. تو اب وہ ایک کیسے اپنا ایک ہونا سمجھائے, تو اس ایک کو سمجھانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ وہ ایک کوئی ایسا ایک بنائے. اللہ جانے کہاں لے آیا ہوں, اللہ جانے کہاں لوگ بیٹھے ہیں, اللہ جانے کیسے سننے والے ہو, اللہ جانے اپنے دماغوں کو کبھی کھولا بھی ہے یا نہیں. کیا کہنے کے بلا, فقط ایک طریقہ کہ وہ ایک ایسا ایک بنائے کہ نظر وہ ایک آئے, جو وہ ایک نظر نہیں آتا, اس کے کمالات کا ایسا مجموعہ ہو کہ دنیا دیکھے اس ایک کو, مانے اس ایک کو. کیا کہنے اللہ نے کیا بات کرا, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ جانے کون سے صحرا میں آواز دیا, اللہ جانے کون سے کنویں میں خطاب کرا. جزاک اللہ. یاد رکھو میں نے لندن میں جملہ کہا تھا کہ میرا مولا علی جب علم دینا چاہتا تھا, علم لینے والے نہیں ملتے تھے, تو وہ اندھے کنووں میں خطاب کرتا تھا. میں نے کہا کہ اس دور پہ ہے تو لعنت ہے کہ جہاں اندھے کنووں کی گہرائیاں دماغوں کی گہرائیوں سے زیادہ. واہ 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 واہ, کیا کہنے کے بلا, کیا کہنے. جزاک اللہ قبلہ, جزاک اللہ, بہت خوب بہت خوب. آپ کی سلوات بتاتی ہے ختم کر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کیا کہنے, کیا کہنے. میں نے کہا جیسے انہوں نے سلوات پڑھوائی آپ نے پڑھی, وہ مجھے اشارہ ہے, اور یہ بنو عاقل ہے, اور فارسی میں کہتے ہیں کہ عاقل را اشارہ کافی, عاقل کو اشارہ کافی ہے. تو مجھے اشارہ کافی ہے, جیو جیو قبلہ, جیو. میں دعا کروا دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد. کیا کہنے کے بلا. ایک کو سمجھانے کا ریاضیاتی فقط ایک طریقہ ہے کہ ایک کے سامنے ویسا ہی ایک بنا دیا جائے. وہ کہے گا کہ دیکھنا ہی ایک کو, وہ ایک بھی اس ایک نے بنایا ہے, اس کے سارے کمال لے کے بھی وہ خالق رہے گا. واہ 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 واہ, یہ مخلوق رہے گا. کہا اس ایک کو بنائے تو یہ پوری کائنات میں کچھ نہ تھا. کائنات غلط کہا طالب علم نے, کائنات تھی. نہ کون و مکان تھے, نہ زمین و زمان تھے, کیا کہنے, کیا کہنے. نہ آفتاب و مہتاب تھے,
تابش تھی، نہ ماہتاب گردش تھی، نہ گل و گلستان تھے، نہ آپ تھا کہ کہتے کب سے ہیں، نہ تب تھا کہ بتاتے کہ تب سے۔ اللہ نے اپنی پوری خلاقیت کے ساتھ ایک نور کو خلق کیا۔ ورنہ میرے سنی شیعہ بھائیوں، نہ کبھی اہل سنت نے ایسے سنا ہوگا کہ کیا ہے مصطفیٰ، نہ کبھی اہل تشیع نے سماعت کیا ہوگا کہ کیا ہے مرتضیٰ۔ آپ سنا اس طالب علم سے مصطفیٰ و مرتضیٰ، اللہ نے اپنے پورے کمال و خلاقیت و قدرت سے ایک نور کا خلق کیا، اس ایک نے اس ایک کو۔ مختصر کر رہا ہوں اور اس لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے، فلسفے نہیں ہے، دانش نہیں ہے، دانائی نہیں ہے، ہماری صلاحیتیں نہیں ہیں، اس لیے میں شاعری کی زبان میں اسے یہ نثر کی شاعری ہے، نثر کی شاعری میں سمجھ رہا ہوں بات کو۔ اللہ نے اس ایک نے اس ایک کو بنایا اور اس ایک کو بنانے کے بعد خالق نے تخلیق کو دیکھا۔ تخلیق کو دیکھا، مصور نے تصویر بھی اپنے نور سے اس نور مصطفیٰ کو خلق کر کے اس ایک نے آواز دی اور کہا مصطفیٰ کہ اب پوری کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے، یا ایک میں یا ایک تو۔ جیسا کوئی ہے نہ مجھ جیسا کوئی ہے، نہ تیرا کوئی عدیل، نہ میرا کوئی عدیل، نہ تیرا کوئی مسیح، نہ میرا کوئی مسیح، نہ تیری کوئی مثال، نہ میری کوئی مثال، نہ تجھ جیسا کوئی، نہ مجھ جیسا کوئی، نہ تیرا کوئی شریک، نہ میرا کوئی شریک۔ اس کا مقدر اور جو عرش پہ اٹھ کے نعرہ پہنچانا چاہے اس کے قسمت۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، آواز دی خالق نے کہ مصطفیٰ نہ مجھے ایک کا کوئی شریک ہے، نہ تجھے ایک کا کوئی شریک ہے۔ مصطفیٰ کی لا شریکی، مصطفیٰ کی وحدانیت، مصطفیٰ کی توحید، اللہ کی اس ایک کی توحید سے ٹکرا رہی تھی۔ اللہ نے کہا مصطفیٰ سارے کمال لے لے، لیکن لا شریکی ہے میرا کمال، میں لا شریک رہوں گا۔ اسی لیے اس نے ایک ہی نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ میں عام لوگوں کے لیے نہیں ہوں، عام سماعتوں کے لیے نہیں ہوں، عام دباؤں کے لیے نہیں ہوں، عام ذہنوں کے لیے نہیں ہوں، اس لیے جب بھی مجھے
کو کھول کے آنا، اپنے دلوں کو کھول کے آنا، اپنے لیے علم کی اور خیرات ماننے کے لیے آنا۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، اب علماء داد دے رہے ہیں، اب علماء آپ کے ساتھ مل کے داد دیں گے۔ اب میں نے علماء اور عوام کو بالکل ساتھ ملا دیا ہے، ایک اور ایک کی طرح، ایک اور ایک کی طرح علماء اور عوام کو میں نے بالکل ساتھ کر دیا ہے۔ مصطفیٰ لا شریکی ہے میرا کمال، میں لا شریک ہوں، میرے علاوہ کوئی لا شریک نہیں ہے۔ اسی لیے ایک ہی نور مصطفیٰ کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کا نام محمد رکھا، دوسرے کا نام علی رکھا۔ مصطفیٰ نے کہا انا وعلی من نور واحد، اللہ احد ہے، یہ واحد۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کوئی سے ذرا سی آواز میں پھینکا۔ مل کے ابھی تو آپ بھی ساتھ نہیں بول رہے ہیں، مل کے بولے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری قوت سے پوری توانائی سے پوری آواز سے نظر میں لگتا۔ علماء سے پوچھو، یہ بزرگوں سے پوچھو کہ میں نے حوضہ علمیہ کی کتنی مشکل گفتگو، کتنی دقیق گفتگو اتنی آسانی سے اپنے سننے والوں تک پہنچائے۔ اب جو نہیں آ سکے اس مقام معرفت پہ، اب یہ ان کا مقدر ہے، یہ ان کا مقدر ہے۔ یہ آپ بتائیں گے کہ وہ کس چیز سے محروم ہو کے گئے ہیں۔ یہ فرق میں نے احد و واحد کا سمجھایا۔ احد ناقابل تقسیم، احد تقسیم نہیں ہو سکتا، احد بانٹا نہیں جا سکتا، احد کے ایک اور دو اور چار اور 12 نہیں ہو واحد کے ہیں۔ اسی لیے قول هو اللہ احد، وہ احد ہے۔ انا وعلی من نور واحد، وہ احد ہے، ہم واحد ہیں، اور اس ایک کے کمال کے ہم 14 کے 14 مل کے ایسے نمائندے ہیں کہ اگر یہ ایک نور، یہ واحد نور مصطفیٰ، یہ 5 میں تقسیم ہو، پنجتن پاک کہلائے، 14 پوروں میں آ جائے، 14 معصومین کہلائے، مٹھی بند کر لو تو سب ایک ہو جائے۔ اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، وہ ایک ہم ایک۔ جیو سید جیو، جزاک اللہ جزاک اللہ، کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں؟ ہاں جیو سید، کیا کہنے ہیں؟ جیو سید، ایمان، واہ 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 واہ، جیو سید جیو۔ امام زندہ ہے، آپ نے بھی کہا ہمارا امام زندہ ہے، آپ نے بھی کہا ہمارا امام زندہ ہے۔ دنیا کہتی ہے آخری والا زندہ ہے، اور ہم جس سلسلے کو مانتے ہیں وہاں کسی کو کبھی مرتے دیکھا ہی نہیں۔ ایک امام نہیں، وہ 14 کے 14 زندہ ہیں، 14 کے 14 حیات ہیں، اور وہ 14 کے 14 تو 14 ہیں۔ من مذہب اور
14 کے 14 ہو کے بھی اس لیے ایک ہیں کہ اس ایک کے نمائندہ ہیں، یہ 11 اس ایک کی دلیل ہے، اس ایک کی بہار ہے۔ یاد رکھو توحید دعویٰ ہے، یہ 14 اس دعوے کی دلیل ہے۔ دلیل مر جائے تو دعویٰ مر جاتا ہے، اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو توحید کا موت آ جائے، یہ ایک نہ رہے تو وہ ایک۔ ابھی تو کہتا ہوں نا، کسی کو نگاہ پاک باز دیتا ہے، کسی کو نعمت عمر دراز دیتا ہے، مگر بطور خاص جس پہ مہرباں ہو خدا، علی کے عشق سے اس کو نواز دیتا ہے۔ میں پھر کہوں گا اپنے بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ نہیں، جس پہ مہربان ہو اس کو علی کی حب علی کا ہی ہو نہیں دیتا، نہیں جس کی ماں پہ مہربان ہو۔ کیا کہنے کے بلا کیا کہنے؟ علی حق، علی حق، علی حق۔ علی حق۔ سلامت رہنا میرے بھائی، سلامت و آباد رہے آپ۔ یادگار زمانہ گفتگو کر رہا ہوں، یادگار زمانہ گفتگو کر رہا ہوں۔ پھر مجھے نہ کہنا کہ میں نے ہر بات پہ کوئی بات آپ کی خدمت میں رکھی ہے، یہ نہ کہنا میں ایک اور بات، ابھی آپ نے کہا علی ہے، 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 پیچھے والوں نے کہا علی ہے، تو جیسا میں نے کہا اللہ ایک نہیں ہے، احد ہے، تو آج پھر کہتا ہوں علی حق نہیں۔ کیا کہنے کے بلا؟ واہ 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 واہ۔ زندہ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، زندوں کے ماننے والوں سے بات کر رہا ہوں، رٹے رٹائے سننے والوں اور رٹی رٹائی بات کرنے والوں سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہی کی بات علم کر رہے، یہیں پہ آپ کے حوالے صدیوں سے نعرہ لگ رہا ہے، میں نے ہم جگہ چاہا کہ لوگوں کو حق معلوم ہو جائے، علی حق نہیں۔ علی حق نہیں ہے۔ کیوں آپ کے ذہن ابھی بھی نہیں جاگے، ابھی بھی بیدار نہیں ہوئے؟ کیا کہا تھا رسول نے؟ اور پوری بات سننا، پوری درمیان میں نہیں بولنا۔ کیا کہا تھا؟ علی مع الحق والحق مع علی۔ رسول یہاں رکتا تو میں بھی رک جاتا، لیکن رسول رکا نہیں۔ رسول نے کہا اللہم عادل الحق، بارنا حق کو ادھر لے جا جدھر علی جائے، یہ نہیں کہا علی کو ادھر لے جا جہاں پہ علی آئے۔ کیا کہنے کے بلا؟ یہ نہیں کہا۔ کیا کہنے؟ جیو سید جیو۔ اب دروازے شہر علم کے اس طالب علم سے، اس درویش سے، اس مسافر سے، اس فقیر سے، اس جارب کش سے، اس ملنگ سے، اب میں عالم بن کے بات نہیں کر رہا، اب ملنگ ہو کے بات کر رہا، اب ملنگ ہو کے بات کر رہا ہوں۔ مجھ سے دنیا کہتی ہے قبلہ آپ مشرق و مغرب کے پڑے ہوئے، آپ
آپ اتنی زبانیں جاننے والے، عربی، فارسی، انگریزی، فرانسیسی، لاطینی، جرمن، یہ تمام کل ایئرپورٹ پہ یہی مسئلہ ہوا. ایک جرمن صاحب تھے، ایک خاتون تھی، انگریز جو ہے تو ان کی زبان کوئی نہیں سمجھا تھا. میں نے ان کے مسئلے کو وہاں حل کیا. کہا جی آپ قدیم بھی پڑھا، جدید بھی پڑھا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں، آپ علامہ بھی ہیں، پھر بھی آپ ملنگوں کی حمایت کرتے ہیں. میں نے کہا اس لیے ملنگوں کی حمایت کرتا ہوں کہ جہاں تم علم کے ذریعے ٹھوکریں کھا کے پہنچتے ہو. کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے. ملنگ ٹھوک کر کھائے بغیر پہنچتا ہے. تو کسی نے کسی عالم سے کہا کہ یہ تو ہر وقت نشے میں رہتے ہیں. کہا ذرا اس کو ہلا کے دیکھو، گرا کے دیکھو. جیسے ہی اس کو ہلایا گرایا وہ لڑکھڑانے لگا. اس نے کہا یا علی مدد. تو اس نے آواز دی، کہا کہ وہ نشے میں ہے، اسے معلوم ہے کسے بلانا چاہیے. تو ہوش میں ہے، تجھے معلوم. میں ملنگوں کی طرف سے جواب دیتا ہوں، میں ملنگوں کی فقیروں کی طرف سے جواب دیتا ہوں. اسی لیے میرا دیا ہوا ایک جواب بعد میں بھی بہتوں نے دہرایا، کچھ دہرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب یہ جو سندھ کا دستور ہے، سندھ میں ہر ایک پہلے کہتا ہے یا علی مدد. علی مولا کسی مسلک کا ہو، پہلے کہتا ہے یا علی مدد. تو ایسے میں ایک مولوی نے یا علی مدد کہنے والے کو ڈانٹ کے کہا، چھٹکار کے کہا، غصے میں کہا، غیظ میں کہا یا علی مدد کیا، یا علی مدد کیا. پہلے کہو سلام کرو، کہو السلام علیکم. تو اس نے کہا نہیں، میں پہلے یا علی مدد کہوں گا. کہا سلام کیوں نہیں کرتے؟ کہا اس لیے کہ یا علی مدد کہہ کے پہلے معلوم کر لو یہ سلام کے قابل بھی ہے. بہلول ہے، بے کے اوپر پیش ہے. بہلول دنیا دیکھ رہی ہے دیوانہ ہے، پھر بھی بہلولے دیوانہ نہیں کہتی، کہتی بہلولے دانا، یعنی بہلولے عاقل. کیونکہ معلوم ہے کہ یہ کیسے علی علی کرتا ہے، تو دنیا کو معلوم ہو جائے کہ جس در کے دیوانے اتنے دانا ہیں، اللہ جانے دانا کتنا. جیو 11:46 ہو گئے، 12 بجے میں نے اپنی گفتگو ختم کر دینی ہے. چاہے آدھا جملہ ہوا میری زبان پہ تب بھی روک دوں گا. 11 سے 12 تک لانا تھا، لے بس یہ چلنا ہوگی زحمت. علی حق نہیں ہے، آپ بھول گئے، میں نہیں بھولا. اس لیے کہ آپ فرش پہ بیٹھے ہیں، نہیں، آپ عرش پہ بیٹھے ہیں. کہنے کو فرش ہے، ہونے کو عرش ہے. دلیل یہ ہے کہ اگر عرش والے ادھر سے ادھر آنے کی خواہش کریں تو یہ عرش ہے. کیا کہنے اور منبر پہ بھولنے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ جو آگے کہے کہ بھول جاؤں تو بتا دینا. تو مجھے یاد ہے اختتام پر علی حق نہیں
آپ جب بولتے ہیں تو بولتے ہیں، لیکن آپ کی خاموشی بھی بولتی ہے۔ واہ 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 واہ، آپ کا ثبوت بھی سخن ہے۔ جیو قبلہ، جیو قبلہ، جیو۔ میں آپ کی بولتی بھی خاموشی میں بولنا چاہتا ہوں۔ علی حق نہیں ہے، تاکہ آج آپ کو اپنا اور میرا مقام، منزلت اور مرتبہ معلوم ہو جو ہم علی والے ہیں۔ علی حق نہیں ہے۔ رسول نے کہا اللہم حضر الحق، بارلا حق کو ادھر لے جا جہاں علی جائے۔ یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر لے جا جہاں حق جائے، یعنی حق کے معاملے میں رسول کو جتنا بھروسہ علی پہ ہے اتنا حق پہ بھی نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، علی مولا، اتنا علی مولا، علی پر ہے۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، جس کا جی چاہے فارغ پہ، جس کا جی چاہے علی پہ، جو چاہے ان بھائیوں کی طرح کھڑے ہو کے، جو چاہے آپ کی طرح سے بیٹھ کے، جملہ کہہ رہا ہوں، بارلا حق کو ادھر لے جا جدھر علی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی آگے آگے چل رہا ہے، حق علی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ علی حق نہیں ہے، علی امام حق ہے، علی امام حق ہے۔ حق تو ہم علی والے ہیں جو علی کے پیچھے آپ کے کھڑے ہونے کے بعد آپ نے کھڑے ہو کے کہا دنیا کہتی ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل آتا ہے، تو یاد رکھو جو علی کے خلاف ہو جائے اس کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جو ہم علی والوں کے خلاف ہو کے باطل اسے کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے قبلہ؟ باطل وہ ہے کہ جو ہمارے خلاف بھونکے، ہمارے خلاف زبان درازی کرے۔ جو علی کے خلاف ہو وہ تو ہے ہی نہیں۔ دنیا کہتی ہے علی علی کرتے ہو، توحید کا ذکر نہیں کرتے، اور 11 بجے سے لے کے 18 بجے تک آ گیا، تجھے ابھی بھی دھیان نہیں آیا کہ اللہ ایک ہے، وہ احد ہے، اور یہ علی اس نے نور مصطفیٰ میں شریک ہو کے اللہ کی توحید کو بجایا ہے۔ ہم اس علی کو مانتے ہیں جو اللہ کی توحید کو بجایا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے قبلہ؟ اور یہی نہیں رسول نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا کا سلام اپنی چچا پہ بھی نہیں دے، ان کا کوئی کفر نہ تھا۔ بھول گئے یہی سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ ایک وہ ہے جس کا کوئی کفر نہیں، اور یہاں پہ فاطمہ وہ ایک ہے جس کا کوئی کفر نہیں۔ فاطمہ کی توحید اللہ کی توحید سے ٹکرا رہی تھی، علی نے کفر بن کے اس ایک کی توحید کو کیا کہنے قبلہ؟ کیا کہنے؟ واہ
بچا لے وہ واجب الوجود، یہ ممکن الوجود۔ نہیں کیا کرنے؟ نہیں، میں نے علم میں ایک اور اضافہ کیا ہے، کہ وجود دو نہیں ہوتے، تین ہوتے ہیں۔ ایک واجب الوجود جس کا ہونا واجب ہو، ایک ممکن الوجود جن کو وہ بنائے، اور ایک لازم الوجود جو واجب اور ممکن کے درمیان رابطہ و واسطہ ہو، نہ اس جیسا ہو نہ ان جیسا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے کے کیا کہنے؟ یہ 14 وہ ہیں کہ اللہ نہیں ہے، ایک نہیں ہے۔ یہ محفل حدیث کے ساتھ تحت محفل، اس محفل میں بھی تو روز کا آنے جانے والا جبریل، وحی لانے والا جبریل پہچان ہی نہ سکا یا رب من کا در کسا۔ واہ 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 واہ، پہچانتا نہیں ہے، کیا کہنے کے کیا پہچانتا نہیں ہے۔ محمد چادر کے نیچے وحی لاتا ہے، پہچانتا نہیں ہے۔ علی ہے، علی کا شاگرد ہے، پہچانتا نہیں ہے۔ حسن حسین کے جھولے جھلاتا ہے، پہچانتا نہیں ہے۔ لیکن ایک کا نمائندہ بن کے یہ چادر کے نیچے سب ایسا ایک تھے کہ وہ پہچان نہ سکا، پوچھنا پڑا ہے کا۔ واہ 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 قبلہ، کیا کرنے قبلہ کیا کرنے؟ وہ ایک ممکن سے ناممکن کو منوانے کے لیے ان 14 کو بھیجے کہ دیکھتے ان کو جانا، مانتے مجھ کو جانا۔ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ تو ہونا تو یہ چاہیے جب 11 سے گفتگو شروع کی تو پھر 1 پہ لے آؤں۔ زحمت نہیں دوں گا، ورنہ یہ کوئی 40-45 اشعار ہیں علامہ اقبال صبح کی نماز کے بعد سب سے پہلے میں نے یہ پیش کیے تھے اسلام آباد کے سرکاری میڈیا سے۔ علامہ اقبال ہر روز فجر کی نماز پڑھ کے علی کے فضائل مصلی پہ بیان کرتے۔ جن کو پریشانی ہوتی ہے وہ آئیں دیکھیں کہ ہم نے توحید کو علی سے پہچانا ہے۔ اب میں وہ 35-40 اشعار کو نہیں پیش کروں گا، اجازت دیں ماشاءاللہ یہ ابھی 12 بجنے میں 2 منٹ ہے، تو اب میں ان 2 منٹ میں گفتگو ختم کر دوں، اور اگر